بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ایک ایسا سچ جو آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اللہ اکبر! کیا ہی عظیم اور کیا ہی بے پایہ ہے وہ محبت جو رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جو ہر ذرے کو پیدا کرنے والا ہے، جو رات دن کو بدلنے والا ہے، جو دل کی دھڑکن تک کو جانتا ہے، وہی رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا ہم انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ محترم ناظرین، سوچے ذرا، جب آپ دنیا میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جب آپ کی روح بوجھل ہو جاتی ہے گناہوں کے بوجھ سے، تب بھی وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نہ صرف دیکھ رہا ہوتا ہے بلکہ آپ کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، وہ جانتا ہے کہ شیطان آپ کو بہکا کر گناہ کی طرف لے جاتا ہے، پھر بھی وہ آپ سے ناراض ہو کر منہ نہیں پھیر لیتا، بلکہ وہ تو اپنا در کھلا رکھتا ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے کہ جب بھی تم چاہو، جب بھی تمہارا دل پچھتاوے سے بھر جائے، تم میرے پاس لوٹ آؤ۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا شفیق ہے نا وہ رب العالمین، وہ رب جو بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے کو بھی معاف کرنے پر تیار بیٹھا ہے، خواہ تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں، خواہ تم نے کتنی ہی بار غلطی کی ہو، خواہ تم نے کتنے ہی سال غفلت میں گزارے ہوں، جب تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو وہ سب کچھ مٹا دیتا ہے، گویا تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر، سورۃ زمر آیات 53 تا 63۔ اگر آپ زندگی کی لہروں میں ٹوٹ چکے ہوں، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوں، یا اللہ سے دوری محسوس کر رہے ہوں، تو ایک مرتبہ سورۃ زمر کی ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر دیکھیں۔ دل میں ایسا نور داخل ہوگا اور ایسا سکینہ اترے گا کہ آپ کا وجود خود ہی اللہ اللہ کر اٹھے گا اور روح پر روح کا عالم طاری ہو جائے گا۔ آئے قرآن مجید کی ان مبارک آیات کا ترجمہ اور ایمان افروز ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 53۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ آیات کتنی تسلی بخش ہے، کتنی امید افزا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ مایوس مت ہو، تم نے جتنی مرضی گناہ کر لیا ہو، جتنی مرضی بڑی خطائیں کر لی ہوں، ایک بار بھی سچے دل سے توبہ کر لو تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ رب کی ضمانت ہے، وہ انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 54۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، جھک جاؤ اور اس کی فرما برداری کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت 55۔ اور پیروی کرو اس بہترین چیز قرآن کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ آیت 56۔ کہیں کوئی جان یہ نہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی، اور یقیناً میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ آیت 57۔ یا یہ نہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ آیت 58۔ یا عذاب کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ پھر لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں نیک کاروں میں شامل ہو جاؤں۔ آیت 59۔ پکارا جائے گا، کیوں نہیں، یقیناً تمہارے پاس میری آیات پہنچ چکی تھی تو تم نے انہیں جھٹلایا، تکبر کیا اور تم کافروں میں سے تھے۔ آیت 60۔ اور قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے۔ آیت 61۔ اور اللہ ان لوگوں کو نجات دے گا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کے ساتھ نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت 62۔
اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آیت 63، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عشق کی حقیقت کا آغاز جب انسان آنکھیں بند کر کے ان آیات کو پڑھتا ہے اور ان کا معنی ذہن میں دہراتا ہے تو ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں مادی دنیا مٹ جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری کائنات میں صرف ہم ہیں اور ہمارا خدا ہے، باقی کوئی شے باقی نہیں رہی۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عشق کا عین شروع ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے خالق کی بے پناہ محبت میں فنا ہو جاتا ہے، وہ مالک کتنا کریم ہے جو گناہ گاروں کو بھی یا عبادی، اے میرے بندو کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کی وسعت محبت کو جان کر کوئی بھی اہل ایمان اپنے آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، ہم جذبات کے غلام ہوتے ہیں، ہم شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جو روز رات ہمارے کان میں بن بناتا رہتا ہے کہ ایک بار اور کر لو، اللہ تو معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہوئے بھی ہم سے مایوس نہیں ہوتا۔ وہ تو ہماری کمزوری دیکھ کر بھی ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے ابن آدم، جب کبھی گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً میرے پاس لوٹ آنا، توبہ کر لینا، میں معاف کر دوں گا۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم دن میں 70 بار گناہ کرو اور 70 بار توبہ کرو تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ کیا ہی بڑی رحمت ہے، بار بار 1000 بار معاف کرنے کو تیار۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک وقت میں گناہ کرے پھر سب سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ ان سب کو معاف کر دے گا۔ وہ غفور ہے یعنی بار بار بخشنے والا، وہ رحیم ہے یعنی خاص رحم کرنے والا۔ وہ تو معافی دینے میں اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دو، اس کی توبہ قبول کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو توبہ کر کے اس کی طرف لوٹتا ہے، جتنا ایک شخص کو خوشی ہوتی ہے جب وہ صحرا میں اپنا کھویا ہوا اونٹ واپس پا لے۔ سوچیں، صحرا میں اونٹ کھو جانا کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن اللہ کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے۔ ایک آنسو کے قطرے بدلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اتنی پسند ہے کہ ایک آنسو، ایک سچی پچھتاوے بھری آہ، ایک رات کی تنہائی میں کی گئی استغفار کی صدا سب کچھ قبول کر لیتا ہے۔ گناہوں کا بوجھ جو پہاڑوں جتنا بھاری ہو جاتا ہے، ایک ہی سجدے میں، ایک ہی رات کے قیام میں، ایک ہی دل کی پکار میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے تھے، پھر ایک دن ان کے دل میں اللہ کی یاد نے جگہ بنائی، انہوں نے توبہ کی اور آج وہ اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، سب نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب ڈال دیا۔ ہم ہی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس عظیم رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر شرم کی وجہ سے توبہ کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اب تو بہت ہو گیا، اب معافی نہیں ملے گی۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، مایوسی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ ہر نماز کے بعد، ہر سحری کے وقت، ہر تنہائی کے لمحے میں، ہر مشکل کے وقت اللہ کو یاد کرو، کہو، یا اللہ، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، میں کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ رب العالمین کی محبت کی مثالیں۔ اللہ کی محبت ایسی ہے جیسے ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی 1000 گنا زیادہ۔ ماں اگر بچے کی غلطی پر ناراض ہو جائے تو بھی دل سے معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ تو ماں کے دل میں بھی رحم ڈالنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، سب انبیاء کی کہانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا شفیق ہے۔ مشکلات آتی ہیں تو آزمائش کے لیے پھر راحت بھیجتا ہے۔ آج ہی توبہ کا وقت ہے، اے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن ضائع نہ کرو۔ ابھی اسی لمحے اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دو، آنکھیں بند کرو اور کہو، یا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تیرے حقوق ادا نہیں کیے، میں نے اپنے نفس کی پیروی کی، میں نے شیطان کا ساتھ دیا، اب میں تیرے سامنے سر جھکا کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔
مجھے ہدایت دے، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ اللہ ضرور قبول کرے گا، وہ وعدہ کر چکا ہے، اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سمندروں سے بھی وسیع ہے، آسمانوں سے بھی بلند ہے، ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ وہ ہر دم، ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب وہ اس کی طرف لوٹیں گے۔ اس لیے غفلت چھوڑ دو، دنیا کی چمک دمک میں نہ پھنسو، اللہ کی محبت حاصل کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اچھے کام کرو۔ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کرنے والوں میں شامل کرے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے اس ایمان افروز ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے نور اور سکینت سے بھر دے، ہمیں مرنے سے پہلے اپنے حضور سرخرو ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے عشق کی حقیقی کی چاشنی نصیب فرما اور تمام گناہوں کی معافی فرما کر اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور اگر آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو دین کی اس خوبصورت دعوت کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح مزید ایمان افروز صحابہ کرام کے واقعات و فضائل، انبیاء کرام کے واقعات، قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف، قرآن ویڈیوز اور دل کو چھو لینے والے بیانات کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، آپ کا ایک لائک اس ویڈیو کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں یا کم از کم اللہ کے حضور آمین ضرور لکھیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس پیغام کو شیئر کریں، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف راغب کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، شکریہ۔